اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم دوستو آج میں فریاد ٹی وی اردو پہ آپ سبھی کو مسجد نبی کے بارے میں بتاؤں گی۔ مسجد تو سبھی کے لیے ایک مقدس کریم مقام ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی مسجدیں اسلامی ثقافت کی نمائش کرتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے جس میں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منور میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد حرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مسجد نبی کی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جسے یقیناً آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ دوستو، جس جگہ آج مسجد نبی ہے وہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 یتیم بچوں ساحل اور سہیل کے مالکیت میں تھی۔ ان دونوں بچوں نے مسجد نبی کے لیے اپنی زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی سونپ دی۔ 1 ہجری یعنی 622 عیسوی میں مسجد نبی کی نیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اس سمے مسجد نبی صرف کھجور کے تلوں اور پتوں کی بنائی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبی کی توسیع یعنی اضافہ کیا جاتا تھا۔ اس وقت مسجد نبی 1050 اسکوائر میٹر کی جگہ میں تھی۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ اس سمے پورے عرب میں سب سے پہلے مسجد نبی میں ہی بجلی لگوائی گئی تھی۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر پیارے آقا کے یاد میں آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ شروعاتی دور میں گنبد خضرا لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ بعد میں سن 1818 میں عثمانی سلطان محمود دویتیہ نے گنبد خضرا کو اینٹوں اور پتھروں سے بنوایا۔ سن 1837 میں پہلی بار گنبد خضرا کو ہرا رنگ کروایا گیا، اس سے پہلے یہ سفید اور نیلا رنگ کا تھا۔ دوستو، گنبد خضرا کے بالکل نیچے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قبر مبارک ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مسجد نبی اضافہ کیا جانے لگا۔ خلفائے راشدین اور اسلامک سلطنت نے تقریباً 5 بار مسجد نبی میں اضافہ کیا۔ اسی دور میں مسجد نبی میں قیمتی پتھر بھی لگوایا گیا۔ دروازے اور چھت پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی۔ جب سعودی عرب میں سعود بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تب مسجد نبی کو اور بڑا بنایا گیا
اور سعود بن عبدالعزیز نے مسجد نبی کو 2,35,000 اسکوائر میٹر تک پھیلا دیا۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسجدوں سے 100 گنا بڑی ہے۔ دوستو، مسجد نبی ان 3 مقدس جگہ میں سے ہیں جہاں لوگ ثواب کے نیت سے جاتے ہیں۔ مسجد نبی میں پڑھی گئی صرف ایک نماز باقی اور مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبی کے اوپر لگ بھگ 2700 گنبد لگائے گئے ہیں، جس کی اندر والی سطح پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہے۔ یہ گنبد اپنے آپ کھلتی اور بند ہوتی ہے۔ ہر ایک گنبد کا وزن 800 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ پورے مسجد نبی میں لگ بھگ 100 سے زیادہ لکڑی کا دروازہ بنایا گیا ہے اور ہر دروازے پر کئی کلو سونے کی پرتیں چڑھائے گئے ہیں۔ ان دروازوں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ مسجد نبی میں ایک دروازہ جنت البقیع کی طرف کھلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان دروازوں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، مسجد نبی میں 6000 سے زیادہ صفائی کرمی لگے ہوئے ہیں جو کونے کونے کی صفائی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ مسجد نبی کے نیچے الگ ہی دنیا ہے۔ مسجد نبی کے نیچے 4 یا 5 تہہ خانے ہیں جن میں 5000 سے زیادہ گاڑیاں ایک ساتھ کھڑی کی جا سکتی ہے۔ مسجد نبی میں پینے کا پانی مکہ سے آتا ہے۔ زمزم کا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 2000 سے زیادہ خوبصورت جھومر لگایا گیا ہے جن کی خوبصورتی آپ کو الگ ہی خوشی دیتی ہے۔ جھومر میں سونے کی موتی لگائی گئی ہے۔ دوستو، مسجد نبی میں تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ بلب لگے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے جلتے رہتے ہیں۔ مسجد نبی میں کبھی بھی کسی بھی کونے میں اندھیرا نہیں کیا جاتا۔ مسجد نبی میں CCTV کیمرہ ہر کونے کونے پر ہے۔ 1300 سے زیادہ CCTV کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ دوستو، مسجد نبی کے اندر 15,000 کے قریب بہترین کوالٹی کے کارپیٹ بچھائے گئے ہیں تاکہ نمازیوں کو نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کارپیٹ پر ہر روز عطر کا چھڑکاو کیا جاتا ہے تاکہ خوشبو آتی رہے۔ چاہے کتنی بھی تیز دھوپ ہو، مسجد نبی کا آنگن ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ دوستو، مسجد نبی میں لگے ان چھتریوں کو تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ آج سے 10-15 سال پہلے نماز پڑھنے آنے والے نمازی زلزلاتی دھوپ میں اور سورج کی تپش میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ دیکھ کر سعودی گورنمنٹ نے ان چھتریوں کو بنوایا ہے۔ یہ چھتریاں سیفلون کے کپڑوں سے بنی ہوئی ہے جنہیں نہ تو آگ لگ سکتی ہے اور نہ پانی میں بھیگ سکتی ہے۔ یہ چھتریاں پورے مسجد نبی میں تقریباً 250 کے قریب ہے۔ نمازیوں کو گرمی نہ لگے اس لیے مسجد نبی میں جگہ جگہ پہ مسٹ فین لگائے گئے ہیں، یعنی ہوا کے ساتھ پانی کا بوچھار کرنے والا فین لگوایا گیا ہے۔ لگ بھگ 450 مسٹ فین لگوائے گئے ہیں۔ دوستو، سن 1481 عیسوی میں مسجد نبی میں ایک لائبریری بھی بنوائے گئے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کتابیں اور قرآن شریف بھی رکھوائے گئے ہیں۔ دوستو، مسجد نبی میں 15 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں نمازیوں کی تعداد 20 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز
शान कुदरत पे लाखों सलाम जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अज़मत-ए मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत-ए मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के खुद से कहे हो रज़ा मुझसे खिदमत के खुद से कहे पढ़ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे ना इतराओं से आधा चांद तारों अपनी रंगत पर ना इतराओं से आधा चांद तारों अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे
زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں زمانے کی محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا
اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ دوستو، آپ کو مسجد نبی کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جڑے رہیے ہمارے فریاد ٹی وی اردو چینل کے ساتھ۔